پھر کوئی مر گیا؟ اس بار یہ سوال میرے ہونٹوں سے آواز بن کر نکلا تھا۔ رضا بھائی نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ بی جان اور کاکا جان کی سسکی نکل گئی۔ بی جان نے مجھے پھر خود سے چمٹا لیا۔ آہا! کوچوان نے سردہ بھری۔ موت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، ہر وقت سر پر لٹکتی تلوار کی طرح، اب گری کہ تب گری، مگر بندہ مجال ہے جو سر اٹھا کر اوپر دیکھ لے، نیچے ہی نیچے دوڑا جاتا ہے، ہر کام کل پر ٹال دیتا ہے، سوچتا بھی نہیں کہ کل آئے گا کہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں بابو جی کہ بس آج زندگی ہے، بس آج ہی زندہ ہیں، کل زندہ ہوئے تو دیکھی جائے گی۔ بندہ ایک دفعہ میں ایک ہی کام پورا کر دے تو بڑی بات، چھوٹے چھوٹے کام کرے، شام ہی کو گھر چلا جائے، بچوں کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے، نصیحت کرے، معافی مانگے اور سو جائے، بس یہ ہے زندگی۔ اب بھلا بتاؤ تو، ساری مصلحتیں دھری کی دھری رہ گئی نا؟ کیسا لمبا چوڑا انتظام کیا تھا محفل سما کا، اور یہ بھی چھوڑ، 15 تاریخ کو مشاعرے کی تیاری بھی ابھی سے شروع کر دی تھی۔ لو بھلا، جو باتیں آج کرنا تھیں وہ تو کی نہیں، 12 روز آگے کے دھندے طے پا گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا، آتی تیز دھار کی تلوار بھی کوئی بھول سکا ہے؟ اللہ معافی، اللہ معافی۔ وہ گھوڑے کی باگیں چھوڑ اپنے کان چھو رہا تھا اور میں حیرت سے اسے اور کبھی رضا بھائی کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل پہلو بدل رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، مگر وہ کب انہیں دیکھ رہا تھا؟ وہ تو جیسے ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا، یا اپنے گھوڑے سے، یا شاید خود سے۔ مگر میں سوچ رہا تھا ضرور کوئی مر گیا، ایسی آہ کھینچ کر آدمی مرے ہوں کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ دادی کو ہر مرے ہوئے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بالکل اسی طرح سرد آہ کھینچتے، خلاؤں میں گھورتے اور زور زور سے ہلتے دیکھا تھا۔ شاید یہ بھی اسی طرح ہلا ہو، مگر تانگے کے ہچکولے سبھی کو ہلا رہے تھے، اس لیے میں یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن رضا بھائی کو میں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی باتوں سے ناراض تھے، جھنجھلا رہے تھے اور مسلسل اس کی مخالف سمت دیکھ رہے تھے۔ کون مر گیا بی جان؟ میں یہ سسپینس برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے بچے، بی جان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے جواب دینے کے بجائے رو پڑتی تھی۔ میں الجھ گیا، میں نے اندازے لگانے شروع کر دیے۔ ضرور دادی مری ہوں گی، ان کی اب اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، دادا کو ہو تو ہو، مگر شاید انہیں بھی نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کبھی دنوں بعد گھر کے اندر آتے تھے اور اکثر ان سے ناراض بھی رہا کرتے تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد تو ان دونوں کے درمیان ہونے والے زبانی کلامی جھگڑے بھی ختم ہو گئے تھے۔ پہلے تو کچھ تیز قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا بھی کرتا تھا، جس میں دادا ابا کی بے اعتنائی، آوارگی اور گھر سے لا تعلقی کو انہی کے لاڈ پیار کا نتیجہ بتاتے تھے۔ اب تو ابا ہی نہیں رہے تھے، دادا نے دادی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، مگر دادی تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوتی تھیں، انہیں تو کبھی چھینک بھی نہیں آتی تھی، وہ بھی زبردستی مارا کرتی تھیں، کبھی رومال کی بتی بنا کر نتنے میں ڈال لیتی اور کبھی کوئی چیز سونگھ کر چھینکیں مارا کرتی تھیں۔ میں اگر کبھی ان سے اس بارے میں پوچھتا تو کہتی چھینک آنا صحت مندی کی نشانی ہے، اور وہ زبردستی صحت مند تھیں۔ پھر کون مرا ہوگا؟ کسے مرنا چاہیے؟ میں سوچتا رہا۔ اماں، زہرا آپا اور عصمت آپا کے علاوہ اپنے دونوں بھائیوں کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا۔ فرحت میرے ساتھ تھی، منجلے چچا دہلی میں ہی رہ گئے تھے، بڑے چچا اگر مجھے پسند نہیں تھے تو ان سے مجھے کوئی شکایت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ وہاب چاچو کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بہت اچھے تھے۔ اچانک مجھے دادا کا خیال آیا۔ ہاں، ضرور دادا مرے ہوں گے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ابا کی موت پر تو وہ سخت بیمار بھی ہوئے تھے۔ ہاں، مجھے یقین ہو گیا، اور یک گونا اطمینان بھی کہ چین کے بارے میں وہی اماں سے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے۔ میں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے، ان کے مرنے سے کوئی ایسا خلل بھی پڑنے والا نہیں تھا، مردان خانے کی رونق ضرور ختم ہو جاتی، مگر بڑے چچا صاحب اکثر کہتے پائے گئے تھے کہ انہیں محفلیں سجانے کے لیے کھلے چبوترے پر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ موسم اچھا ہو تو ٹھیک ہے، مگر ہوا میں خنکی ہو، بارش کا خطرہ ہو یا سخت سردی تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کئی بار دادی سے کہا بھی تھا کہ ابا سے کہیں مردان خانے کو کچھ روز کے لیے دے دیں، اتنے روز گھر میں آرام کر لیں، مگر دادی نے ہمیشہ کانوں کو ہاتھ لگا کر انکار کر دیا تھا۔ میاں، ساری جوانی اور بچپنا تم بچوں کی تکلیفیں اکیلی سہتی رہی، مگر ان صاحب کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ اندر آ کر جھانک لیں۔ یہ موٹے موٹے آنسو بہہ جاتے تھے میرے، اور ان کے کانوں پر جوں نہ رینگتی تھی۔ اس مردان خانے میں نال ان کی گڑی ہے، اب اس عمر میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ تسبیح کے دانے بغیر کچھ پڑھے جلدی جلدی گرانے لگتی، اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ تو پھر پتہ نہیں مشاعرہ کہاں ہوتا
اور محفلیں کہاں سجتیں۔ اسی اثنا میں گھر آ گیا۔ پوری گلی میں کناتیں کھڑی تھیں، لوگ آ رہے تھے، سب کے سروں پر ٹوپیاں تھیں۔ لوبان کی مخصوص خوشبو میں خواب کی وجہ سے خوب پہچان گیا تھا۔ یہ خوشبو قبرستان والے ہر خواب میں ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ میں اتر کر سیدھا گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ روز پہلے والا سین تھا، عورتیں جمع تھیں، اگربتیاں سلگ رہی تھیں۔ میری نگاہ سب سے پہلے اماں پر پڑی۔ وہ کسی موٹی سی عورت کو کچھ بتا رہی تھی۔ پھر میں نے زہرا آپا اور عصمت آپا کو بھی دیکھ لیا۔ دادی پر نگاہ پڑی تو میں بھونچ کر رہ گیا۔ وہ ایک دم زرد ہو رہی تھیں، ان کی آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سوج گئے تھے۔ بڑی چچی انہی کے سہارے بیٹھی تھی اور خود بھی بلک بلک کر رو رہی تھیں، گویا دادی بھی زندہ تھیں۔ پھر دادا ہی مرے ہیں، میں نے خود کو مزید یقین دلایا۔ وہاب کو کہو جلد آ جائے۔ اچانک میری پشت پر سے دادا کی گرجدار آواز گونجی۔ میں اچھل پڑا، پلٹ کر دیکھا، دادا نڈھال ضرور تھے مگر اپنی چوڑی ہڈی کی وجہ سے اب بھی مضبوط لگ رہے تھے۔ وہاب چاچو کے نام کی آوازیں پڑنے لگیں، بھگدڑ سی مچ گئی۔ رضا بھائی باہر کو لپک گئے۔ دادا بھی زندہ ہیں، میں نے حیرت سے سوچا۔ اسی وقت مجھے باہر سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ادھر دیکھا تو بڑی چچی کی اماں، خالائیں اور بہنیں تھیں، ان کے پیچھے پیچھے منجلے چچا چچی اور ان کے پیچھے زین اور زینت۔ اور پھر کسی کے بتائے بنا ہی مجھے پتہ چل گیا کہ بڑے چچا صاحب مر گئے، بلکہ مارے گئے۔ ان کا رنگ بھی نیلا ہو گیا تھا، انہیں بھی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں نے اس زمن میں مکڑی کا نام بھی سنا، مگر یہ بھی کہ نہیں، مکڑی سے ایسا کب ہوتا ہے۔ میں پھر اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا، لوگوں کے درمیان جھکے جھکے اس غسل خانے تک پہنچ گیا۔ کپڑا ہٹا کر چچا کا منہ بھی دیکھ لیا، واقعی اتنا گہرا نیلا تھا کہ وہ بھوت لگ رہے تھے۔ پورا منہ سوج کر کپا ہو گیا تھا، نیلے منہ پر سفید سفید جھانک دیکھ کر اکائیاں سی آنے لگی۔ دادا کے ڈر سے جلد ہی میں وہاں سے نکل گیا۔ اس بار پھر پولیس آئی، ایمبولینس میں لاش رکھ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ چچی کو غش پر غش آ رہے تھے، دادی ادموئی ہو رہی تھی۔ دادا کی مضبوط آواز کبھی کبھی اچانک ہی بھرا کر دھیمی ہو جاتی تھی، چلتے چلتے کبھی کبھی بے اختیار لڑکھڑا جاتے تھے۔ دوسرا جوان بیٹا ہاتھوں سے نکل چکا تھا، خوف نے ان کے سرخ و سفید رنگ کو سرخی مائل نیلا سا کر دیا تھا، جیسے اندر کہیں نیلاہٹیں گھلنے لگی ہوں۔ کلیجے کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، جتنا بھی زہر پھیلتا کم تھا۔ منجلے چچا صاحب نے شاید سارا سفر روتے اور غش کھاتے طے کیا تھا۔ ان کی حالت انتہائی خراب تھی، ڈاکٹر تک بلا لیا گیا تھا، وہ معائنہ کر رہا تھا۔ ایک وہاب چاچو تھے کہ چہرہ سد گیا تھا، کندھے ڈھلک گئے تھے، پھر بھی پیروں میں پہیے فٹ کر لیے تھے کہ ان کے بغیر نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ جب دادا اٹھ کر کہیں جانے لگتے، کچھ کہنے سننے لگتے، وہ انہیں بٹھا دیتے۔ آتے جاتے سہمی ہوئی نگاہوں سے دادا کو دیکھتے۔ دادی کی دھاڑیں سن کر بھی انہیں اتنی تشویش نہ تھی جتنی دادا کی خاموشی اور خشک آنکھوں کے بارے میں تھی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کب دادا پٹ سے گریں اور چٹ سے مر جائیں، مگر میں ان کی حالت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے یا ابا کی موت والے دن کی طرح چند گھنٹوں کے لیے اسپتال چلے جائیں گے، مگر ابھی مردان خانہ ویران نہ ہوگا۔ چچا صاحب کیسے مرے؟ انہیں سانپ نے ڈسا یا مکڑی کاٹ گئی؟ میڈیکل رپورٹ کیا آئی؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے، بس یہ طے ہو گیا کہ انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے۔ ایک عجیب سے جکڑ دینے والے خوف کا سایہ سا پھیل گیا تھا۔ دادا، منجلے چچا اور وہاب چاچو جو ہر وقت بوکھلائے سے پھرتے، حویلی بھر میں پھر نیا چونا ڈلوایا گیا، دواؤں کا پھر سے اسپرے کیا گیا۔ اس بار تو نئی پتائی بھی کروائی گئی، چھت کی بلیوں تک پر چونا کروا دیا گیا۔ نئے نئے لوگ آتے جاتے رہے، مردان خانے ہر وقت دور پار سے آنے والے سرکاری مہمانوں کا گھر بن گئے۔ بچوں کے کھیل کود پر پابندی لگا دی گئی۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہمارے کمروں کے باہر انگریز نے فوج لگا دی ہے، کرفیو نافذ ہو گیا ہے، عورتوں کے کام ہی جیسے ختم ہو گئے۔ وہ چہل پہل، وہ پکوان سب دھرے رہ گئے، بس پیٹ پوجا کا سامان جیسے تیسے کر لیا جاتا، پھر سارا وقت کمروں میں مسحریوں پر گزرتا۔ میں نچلا بیٹھنے والا کب تھا، اس لیے زہرا آپا اور عصمت آپا کے علاوہ اماں بھی ہر وقت میری طرف نگراں رہتی تھیں۔ اسی دوران میں منع دادا بھی اپنے اہل و عیال سمیت آ چکے تھے۔ میں ناصر چچا کے بیٹے طیب کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا تھا، اب میرا اور اس کا یارانہ تھا۔ وہ عجیب سے خیالات سے گندھا لڑکا تھا، اسے خوشی تھی کہ چچا صاحب کی موت کی وجہ سے اسے بھی ان حالات میں یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ میں زبردستی آیا ہوں، اس نے اپنی چمکدار آنکھیں پوری طرح کھول کر کہا۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں سے کرنیں پھوٹی ہوں۔ زبردستی؟ کیا مطلب؟ میں ابھی تک اس کے انداز کے متعلق سوچ رہا تھا۔ منع دادا تو مجھے اور امی جی کو وہیں چھوڑ کر آ رہے تھے، امی جی بھی کسی کی موت میں جاتے گھبراتی ہیں، دراصل انہیں ہنسی بہت آتی ہے اور وہ کسی کو روتا دیکھ کر تو اپنی ہنسی ضبط کر ہی نہیں سکتی، مگر میں نے اکیلے کمرے میں جب انہیں دھمکی دی کہ میں ہر حال میں جاؤں گا تو وہ صرف یہ سوچ کر چلی آئیں کہ میری حفاظت کون کرے گا۔
ان کا خیال ہے کہ یہاں کہیں کوئی بہت زہریلا سانپ ہے جو غیر آباد علاقے میں جانے کے بجائے اس حویلی کو ویران کر کے یہاں پر اپنا مسکن بنانے پر تلا ہے، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ یہاں ضرور خزانہ دفن ہے جس کی حفاظت پر وہ سانپ معمور کیا گیا ہے، اور وہ کہیں جانے والا نہیں بلکہ وہ سب کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ میں اس کی باتیں انسنی کر رہا تھا کیونکہ میرے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں جو میں اس سے کرنا چاہتا تھا۔ خزانے والی بات سن کر میں اچھل پڑا، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ عورتیں بقول دادا کے کتنی ہی بے وقوف کیوں نہ ہوں، کبھی کبھی سرسری انداز میں بڑے پتے کی بات کر جاتی ہیں۔ بڑا ہونے کے بعد میں اس کا قائل بھی ہو گیا کیونکہ میرے تجربات نے اسے ثابت کر دیا ہے، اس لیے میں عورتوں کی ساری بے وقوفیاں بڑی توجہ سے سنتا اور دیکھتا ہوں۔ ہاں تو میں کیا بتا رہا تھا، خزانے والی بات پر اچھلا تھا، مگر وہی بات کی عمر اتنی نہیں تھی کہ اسے سنجیدگی سے لیتا، سو اگلی چند باتوں کے بعد اس بات کو بھول گیا۔ میں تو طیب کو اتنا بتانا چاہتا تھا کہ وہ سانپ نہیں مکڑی ہے، اور مکڑی کو کسی خزانے کے محافظ کی حیثیت سے میں نے کسی کہانی میں نہیں پڑھا، بلکہ مکڑی کی رپوٹیشن میرے خیال میں اتنی بری کبھی نہیں رہی کہ اس سے پراسراریت یا ہیبت ناکی منسوب ہو۔ میں پیٹ کا ہلکا تھا، اس لیے میں اسے مکڑی کے معاملے میں اپنا رازدار بنانا چاہتا تھا۔ فرحت میرے جذبوں کی تسکین کرنے میں ناکام تھی، اس میں وہ جوش بھی نہیں تھا جو میرے اندر نئے حوصلے جگاتا، اور نہ ہی ایسا ٹھہراؤ تھا کہ میرے اضطراب کو کم کر پاتا۔ وہ بالکل بیویوں والی طبیعت رکھتی تھی، ایسی بیویوں والی جو اپنے میاں کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات بلا سوچے سمجھے سر ہلا کر اس کا ساتھ دیتی ہیں، نہ تنقید کرتی ہیں، نہ کچھ سوچ کر مشورہ دیتی ہیں، نہ اختلاف رائے کرتی ہیں، اور نہ ہی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یا ممکن ہے ان میں سب کچھ کرنے کی صلاحیت ہو مگر وہ محض کاہلی کی وجہ سے ہر بات کی تائید کرتی ہوں کہ اب کون سوچے اور کون سمجھے، جو کچھ ہوگا خود ہی ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو فرحت میری رازدار ہو جانے کے باوجود بھی میرے لیے وہ اہمیت اختیار نہ کر سکی جو میں چاہتا تھا۔ میں طیب کو پسند کرتا تھا، اس کی سیماب صفتی نے متاثر کیا تھا، جان لینے اور سمجھ لینے کی عادت اسے ذہین ثابت کر رہی تھی، اس کی چمکدار آنکھوں میں ایسی مقناطیسی قوت تھی جو آدمی کے اندر کا جال اگلوانا جانتی تھی۔ یہ سب میں نے بعد میں محسوس کیا، مگر میں عمر کے لحاظ سے اس وقت بھی اس سے اتنا ہی متاثر تھا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ وہ زہر انڈیلنے والا کوئی سانپ نہیں بلکہ ایک خوبصورت مکڑی ہے تو وہ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی میں طنز تھا، یوں جیسے کوئی کسی بہت ہی بے وقوف آدمی کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑتا ہے۔ یہی بات مجھے بہت بری لگ گئی، میں نے اسے کچھ بھی نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ مجھے بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھاتا رہا، مگر میں اسے یوں دیکھتا رہا جیسے وہ انتہائی بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہو، اور وہ واقعی بے وقوف تھا۔ سچ ہے، وہ جو کچھ نہ جانے اور جانے کے کچھ نہیں جانتا بہتر ہوتا ہے اس سے جو کچھ نہ جانتے ہوئے سمجھے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ طیب مجھے وہی دوسرا آدمی لگا، میں سب کچھ پی گیا اور یہ میرے حق میں بہتر ہوا۔ کیسے، یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ خیر، چچا صاحب کی موت نے تو ہمارے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ منع دادا سب سے زیادہ ناراض تھے کہ انہوں نے سب کو یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ دادا کی ترم خانی ڈھلک چکی تھی۔ جس وقت منع دادا چیخ چلا رہے تھے اس وقت دادا ان سے 4 برس بڑا ہونے کے باوجود 10 برس چھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ چچی صاحبہ کی حالت خراب تھی، ان کی اماں اور نانی انہیں یہاں چھوڑنے کو تیار نہ تھی، نہ آل اولاد تھی کہ دادا اور دادی اپنا حق جتاتے۔ ایک مروت تھی چچی صاحبہ میں جو کہتی تھی اسی گھر پڑی رہوں گی، سویم کے روز عدت کو بٹھائی جاتی، مگر یہاں تو حویلی میں ٹکنا ہی عذاب لگ رہا تھا۔ چچی صاحب کے گھر والے میرٹھ کے تھے، کہتے تھے وہیں عدت پوری کر لے گی، کون سا آپ لوگ یہاں رہنے والے ہیں۔ چچا صاحب کی موت کی تفصیلات تو مجھے یقین ہے کہ چھپا لی گئی تھیں۔ اتنا پتہ چل سکا کہ چچا صاحب محفل سما کے لیے بڑے احاطے میں چبوترا صاف کروا رہے تھے۔ کھڑے کھڑے کمر چٹکنے لگی تو وہیں پڑی دریوں کے ڈھیر پر ذرا کمر سیدھی کرنے کو لیٹے تھے۔ مزدور اور لاڈلے میاں جو ابا کی پھپھی کے اکلوتے تھے اور پھپھی کے مرنے کے بعد یہاں وہاں رہ کر دن گزار رہے تھے، وہ بھی وہیں مصروف تھے کہ اچانک چچا صاحب کی دل دہلا دینے والی چیخ نے متوجہ کر لیا۔ وہ بری طرح تڑپ رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا ہوا۔ حکیم بلا لیے گئے، گھر میں کوہرام مچ گیا، مگر چچا صاحب ذرا کی ذرا میں اپنی نیند سو گئے تھے۔ اگلے دن ہی ہمیں بلوا لیا گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد پہلی رات تو بہت خوفناک گزری، اس کا اندازہ مجھے گھر کے افراد کے چہرے دیکھ کر ہو رہا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، لبوں پر خوف کی مہریں کچھ دھندلی ہو کر خاموشی کو مٹا رہی تھیں، کچھ لوگ بولنے پر آمادہ ہو گئے، سماعتیں کچھ متحرک ہو گئیں، تو منع دادا نے سب کے لتے لے ڈالے اور اب سب چپ چاپ سر جھکائے سن رہے تھے۔ سغرا کو میرٹھ بھیج دو،
فرسودہ اور بیہودہ باتوں میں انسانی جذبوں کو مسخ نہ کیا کرو، اس کا یہاں کچھ نہیں رہا۔ ماں باپ سے زیادہ ڈھارس دینے اور حوصلہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہیں تو سالہ جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے نتنے پھلا کر کہا۔ میں خوب جانتا تھا کہ ان کا اشارہ دادی کی طرف ہے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ یہ بات دادا کے علاوہ خود دادی بھی جانتی تھی۔ دادی تو جھٹکے سے دوسری طرف دیکھنے لگی، مگر دادا نے کنکھیوں سے دادی کی طرف دیکھ کر پھر سر جھکا دیا تھا۔ میں جان گیا کہ اب پورے خاندان کی باغ دوڑ منع دادا کی لمبی لمبی خوبصورت انگلیوں میں جا چکی ہے۔ سب یہ جان کر خوش تھے، مگر وہاب چاچو بہت مضطرب تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ ملازمت سے چمٹے رہنا چاہتے تھے۔ شاید وہاں کوئی ایسی چیز تھی جو ان کے اندر کہیں اپنا کھوٹا مضبوط کر چکی تھی۔ منع دادا کو ان کے اضطراب سے کچھ لینا نہ تھا۔ رات کے 11 بجے ہی کچھ فیصلے طے پا گئے۔ چچی صاحبہ اپنے والدین کے ساتھ جا رہی تھیں۔ منجلے چچا میاں تو پہلے ہی دہلی میں سیٹل ہو چکے تھے۔ رضا بھائی اور شجاع بھائی کی تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں یہاں سے بہتر تعلیمی ادارے تھے۔ ابا تھے نہیں۔ دادا کے چہرے پر اگر دکھ تھا تو جوان بیٹے کی موت کے بعد صرف مردان خانے کی ویرانی کا۔ دادی جیسی عورتوں کے لیے دنیا کے کسی کونے میں ایکٹیویٹی کی کمی نہ تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جو چند ہی دنوں میں لوگوں سے گھل مل کر ان کے راز لے لیا کرتی تھیں، اور پھر زندگی کا بڑا حصہ انہی رازوں کو یہاں وہاں کرنے، بڑھانے، گھٹانے، پھر صفائیوں میں گزار دیتی ہیں۔ انہیں ایسے گر بھی آتے تھے کہ عورتیں یہ جان کر بھی کہ وہ راز فاش کرنے والی دادی ہیں، اپنے اگلے راز بھی انہی سے آ کر کہتی اور امانت کا وعدہ لیتی تھیں۔ ایک ناگواری ضرور ان کے چہرے پر تھی جو منع دادا اور منی دادی کے وجود کی بنا پر تھی۔ اماں تو یہاں سے بتکی ہوئی تھیں، انہیں اپنے بچوں کی فکر تھی، سو مخالفت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک وہاب چاچو ضرور کسمس آئے تھے، مگر منع دادا جب دادا کو ڈانٹ سکتے تھے تو ان کی حیثیت ہی کیا تھی۔ میں بہت پریشان تھا، شاید وہاں موجود تمام لوگوں سے زیادہ پریشان اور فکر مند۔ فرحت کاکا جان اور بی جان کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ مجھے جانے کی قطعی اجازت نہ ملتی کہ رضا بھائی میری تعلیم کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ ایک دن کی چھٹی پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ اب ایسے حالات میں اسکول جانے کا کیا فائدہ؟ وہ گرج اٹھے۔ کیسے حالات ہیں؟ بولو، کیسے حالات؟ ایسے کون سے حالات ہیں جنہیں سدھارنے کے لیے تمہارا گھر میں اور وہ بھی بی جان کے گھر میں رہنا ضروری ہے؟ تمہارے اسکول نہ جانے سے کیا موت کا فرشتہ ٹل جائے گا کہ بھیا ادھر گھماتا، ادھر ضیا بیٹھا ہے؟ سب ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اماں جو اس ساری گفتگو کو دبائے رکھنے کے لیے کوشاں تھیں، ہراساں ہو گئیں۔ منع دادا اور دادا کے اس طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی میں دوسری طرف سے رک گیا، اور شجاع بھائی نے رضا بھائی کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش کرا دیا۔ کیا ہے؟ منع دادا نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، اماں نے فوراً جواب دیا اور ان کی طرف رخ کر کے پیچھے سے مجھے نوچا۔ دادا بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے، ان کی آنکھوں سے غصہ چھلک رہا تھا۔ مجھے خیال آیا یہ وقت دادا کے مرنے کا ہونا چاہیے تھا، مگر میں اس سے زیادہ نہ سوچ سکا۔ عصمت آپا نے آ کر میرا اور فرحت کا بازو پکڑا اور اٹھا لیا۔ چلو سو جاؤ تم لوگ۔ شاید وہ طیب سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتی تھیں یا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ یوں بھی اپنی امی جی کے ساتھ سوتا تھا، مگر میں نے اسے بھی دعوت دی۔ وہ بغیر کسی سے پوچھے اٹھ گیا۔ ہم دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہاں عصمت آپا نے 2 مسہریوں کو ملا کر ایک چوڑا سا بستر بنا دیا۔ ہم تینوں کو اس پر آڑا لٹا دیا گیا۔ یہ مسہری دیوار سے ہٹا کر رکھی گئی تھی۔ ان سب کے پائے چونے کے بھرے ہوئے پیالوں میں جمے ہوئے تھے۔ دیواروں پر آویزہ تصاویر اتار دی گئی تھیں۔ نئی چونا کی ہوئی دیواریں صاف شفاف آئینوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اگر کوئی مکھی بھی کہیں بیٹھتی تو یقیناً بدنما داغ کی طرح فوراً دکھائی دے جاتی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ طیب بہت مضطرب ہے۔ وہ کچھ اور کہنا اور کچھ سننا چاہتا ہے۔ میں جان بوجھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اصل بات یہ بھی تھی کہ میں اب اسے اپنے ساتھ لانے پر پچھتا رہا تھا۔ فرحت اکیلی ہوتی تو میں اسے کچھ نصیحتیں ہی کر دیتا، اس صندوقچی کے بارے میں کچھ ہدایات ہی دے دیتا، مگر اب میں سخت بے چین تھا۔ میں نے طیب سے پوچھا، تم یہاں سو گے؟ پتہ نہیں، میں تو سونا چاہتا ہوں، مگر امی جی میرے بغیر سوتی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے سوتے سے اٹھا کر لے جائیں۔ تم سو جاؤ، میں نے بے اختیار کہا۔ وہ ذہین تھا، سمجھ گیا کہ میں اس میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ یہ میری ایک بری عادت تھی کہ ایک بار دل جس کو رد کر دیتا اس سے منافقت برتتے بغیر ہی اپنا رویہ تبدیل کر لیتا تھا۔ آگے چل کر میری اس بری عادت نے مجھے بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھا۔ میں نے طیب کو سوچتا چھوڑ کر کروٹ لے لی۔ چند ہی لمحوں بعد میں نے مسہری کو ہلتا ہوا محسوس کیا۔ مجھے لگا جیسے طیب اٹھا ہے، پھر مچی مچی آنکھوں سے میں نے اسے باہر جاتے بھی دیکھ لیا۔ فرحت اونگ رہی تھی، مگر میں نے اسے طیب کے جاتے ہی اٹھا دیا۔ ہم بہت دیر تک اس صندوقچی اور چین کے بارے میں سوچتے رہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس صندوقچی میں مکڑی ہے،
صرف چین کا ذکر کیا، یہ بھی کہہ دیا کہ جس جن نے مجھے وہ چین دی تھی اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے میرے سوا کوئی نہ کھول کر دیکھے، اس لیے میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ موقع ملتے ہی صندوقچی کو ایسی جگہ چھپا دے جہاں کسی اور کی نگاہ نہ جا سکے، اور میں جب بھی آیا وہ صندوقچی لے لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ جن اپنی چین واپس لے لے، اس لیے بھی وہ اسے قطعی نہ کھولے۔ وہ سہم گئی تھی، بلکہ وہ تو اب صندوقچی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے ڈرا دیا کہ اگر اسے کسی نے بھی کھولا تو جن اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بی جان کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں برسوں پرانا سامان پڑا ہے، اسے کوئی نہیں کھولتا، مگر فرحت جانتی تھی کہ اس کمرے کی چابیاں طاق پر رکھی رہتی ہیں، وہ اسے وہاں کہیں چھپا دے گی۔ میں مطمئن ہو گیا، اور کر بھی کیا سکتا تھا، مجھے پتا تھا کہ کل سویرے ہی وہ سب چلے جائیں گے، ہمیں بھی شاید کل ہی دہلی جانا پڑے۔ ہم باتیں کرتے کرتے جانے کب سو گئے۔ صبح عصمت آپا نے اٹھایا تو بی جان اور کاکا جان جانے کو تیار تھے۔ دادا نے سویم تک رکنے کا کہہ دیا۔ اماں سے پتا چلا کہ چچا صاحب کے سویم کے بعد ہی ہماری بھی روانگی ہے۔ رضا بھائی اور شجا بھائی اسکول سے ٹرانسفر لیٹر لینے گئے ہیں، وہاب چاچو بھی یہی کوشش کرنے گئے ہیں۔ دادا نے کسی سرکاری افسر کے نام خط بھی لکھ دیا تھا جو ان کا دوست تھا، انہیں یقین تھا کہ وہاب چاچو کا بھی تبادلہ ہو جائے گا۔ ہماری حویلی میں زہریلی اموات کا چرچا دور دور تک ہو رہا تھا، امید یہی تھی کہ معقول جواز کو رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری تیاریاں دیکھ کر میں حیران تھا، میری ایسی کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی کہ مجھے یہاں سے جانے کا قلق ہوتا، بلکہ میں تو اس عمر میں تھا جہاں تبدیلی بہت بھاتی ہے۔ میں تو صرف اس صندوقچی کی وجہ سے پریشان تھا، یہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ وابستگی بھی وقتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں بلا وجہ پریشان تھا، اس لیے کہ ملکیت کا یہ پہلا احساس تھا، وہ واحد چیز دنیا میں ایسی تھی جسے میں صرف اور صرف اپنا کہہ سکتا تھا، اس کے بارے میں فیصلے کر سکتا تھا، اسے اپنی مرضی سے یہاں وہاں رکھ سکتا تھا۔ اور ملکیت کا یہ احساس اس قدر خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے کہ جس نے آزاد، خوش اور خوش مختار انسانوں کے اندر تفریق پیدا کر کے اسے جہنم کا مکین بنا دیا تھا، اسی احساس نے قدریں تبدیل کی، اسی نے تیرا میرا کر کے دشمنیوں کو جنم دیا، اسی نے معاشرے کو توڑ موڑ کر ایک عجیب و غریب شکل میں ڈھال دیا تھا۔ بہرحال دوسری رات خیریت سے گزر گئی، تیسری صبح خاصی ہنگامی خیز تھی، سوئم کا اہتمام بھی تھا اور سفر کی تیاری بھی، سفر بھی ایسا جس میں تمام زادے راہ بلکہ وہاں زندگی شروع کرنے کے تمام لوازم بھی اشد ضروری تھے۔ صبح ہی سے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ان عجیب و غریب واقعات کی تفصیل سننا چاہتے تھے، کچھ ریسرچر تھے اور پتہ نہیں کس بات اور کس چیز پر ریسرچ کرنے کی دقیق باتیں کر رہے تھے، جو میری سمجھ میں تو کیا رضا بھائی اور شجا بھائی کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ دادا نے ان سب لوگوں کو ڈانٹ کر بھگا دینے کا حکم دیا۔ رضا بھائی اور شجا بھائی ایسے ہی لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، وہاب چاچو سویم میں شریک ہونے والوں کی رہنمائی کر رہے تھے، اور دادا اور منع دادا ان سرکاری لوگوں کی آؤ بھگت میں لگے تھے جن کے آنے کے بعد وہ لوگ کافی دیر کے لیے مردان خانے میں بند ہو جاتے تھے۔ بڑی خفیہ میٹنگز ہو رہی تھیں، میں بہت قسمسایا ہوا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، مگر میں رفتہ رفتہ بھولتا چلا گیا۔ وہ چیز یہاں تھی ہی نہیں جو میرے ہیجان کو برقرار رکھتی۔ اماں نے جانے والے سامان کو اپنے کمرے میں رکھ کر کمرہ بند کر دیا تھا تاکہ بچے وہاں گھس کر چیزیں ادھر ادھر نہ کر دیں، کیونکہ ابھی تو سارا سامان ٹھیک سے پیک بھی نہیں کیا گیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا، کام بہت تھا، اس پر بھی اماں کا حکم تھا کہ کوئی بھی کام کی چیز نظر آئے تو اسے سنبھال لیا جائے۔ غالباً آج ہی تمام رات سفر کی تیاری میں گزرنی تھی۔ میں طیب کو لیے یہاں وہاں پھرتا رہا، وہ بھی اضطراب کا شکار تھا مگر بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ ہمیں سپارہ پڑھنے کو تو کسی نے نہیں دیا، الحمد شریف کے دانے پڑھ کر پھر کھیل میں لگ گئے۔ میں اور طیب باہر لگے شامیانے کے ایک کونے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کالے رنگ کی لمبی سی گاڑی سامنے آ کر رک گئی، سبھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں اس گاڑی میں سے اسی انگریز کو نکلتا دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شجا بھائی بھی اسے دیکھ چکے تھے، وہ جو پہلے ہی سرخ تھا مزید تمتماتا ہوا لگ رہا تھا، پریشانی اور گھبراہٹ اس کے چہرے اور پورے وجود سے ٹپک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں دہلا دینے والی بے چینی تھی۔ میں لپک کر اس کے قریب چلا گیا۔ طیب اس بات سے متاثر ہو کر قریب آیا کہ ہمارے یہاں انگریز بھی آتے ہیں۔ شجا بھائی سب کچھ بھول کر اس کی طرف لپکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ شجا بھائی اس سے چڑے ہوئے ہیں، اس کی آمد نے ان میں کوئی خوشگواریت پیدا نہیں کی ہوگی۔ شجا بھائی یوں اچانک اس کے سامنے آ گئے جیسے وہ اندر آنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دیکھا تم نے، ہم بولا تھا نا یہ بہت ڈینجر ہے،
अगर वो चेन नहीं मिला तो ओ माय गॉड, तुम लोग समझता नहीं है, उसे ढूंढो, तलाश करो, तुम सब खत्म हो जाओगे। प्लीज, वो ओल्ड मैन किधर है? वो तुम्हारा ग्रैंडफादर, वो अंदर जाने को बेचैन था। आप यहाँ बैठिए, मैं दादा को बुलाता हूँ। शुजा भाई ने उसे एक कदम भी आगे ना बढ़ने दिया। मैं करीब ही खड़ा था। आड़ी पड़ी कुर्सी को मैंने जल्दी से सीधा किया और हाथ से उन्हें बैठने का इशारा किया। उसने लम्हे भर को मेरी तरफ देखा। उफ, मैं बता नहीं सकता कि उसकी आंखों में क्या था। क्या तुम यकीन करोगी कि मैंने उसकी छोटी छोटी नीली आंखों में बड़ी बड़ी खोपड़ियों वाले बहुत से ढांचों को नाचते देखा था, और अपने अंदर ऐसी खौफनाक और हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक महसूस की थी जो कपकपाहट नहीं दौड़ाती बल्कि आनन फानन मुंजमद कर देती है। मैं भी साकित रह गया। तैयब का मुझे नहीं पता क्या हुआ, फिर मुझे एक खड़खड़ाती हुई आवाज आई। वो कह रहा था, थैंक यू वेरी मच।